حضرت لقمان کی حکمت، حقیقی سکون کی تلاش۔ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا، آج کی دنیا میں انسان سکون کہاں سے حاصل کرے؟ حضرت لقمان نے کہا، سکون دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور قناعت میں ہے۔ آج کا انسان سکون کے لیے مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اسے سکون تب ملے گا جب وہ اپنی روحانی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ وقت کی قدر کا سبق۔ آج کے دور میں وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ ٹیکنالوجی تمہیں مصروف رکھے گی، لیکن یہ تمہارا وقت ضائع بھی کر سکتی ہے۔ وقت کو برباد نہ کرو اور اسے علم، عمل اور عبادت میں استعمال کرو۔ جو وقت کی قدر کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ڈیجیٹل دنیا اور زبان کی حفاظت۔ آج کے دور میں تمہاری زبان صرف وہ نہیں جو تم بولتے ہو، بلکہ وہ بھی ہے جو تم لکھتے ہو۔ سوشل میڈیا پر اپنے الفاظ کا دھیان رکھو، کیونکہ تمہاری تحریریں ہمیشہ کے لیے باقی رہ سکتی ہیں۔ جو بات تمہارے دل کو سکون نہ دے اسے کبھی نہ لکھو اور نہ بولو۔ عاجزی کی طاقت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، جدید دنیا کی ترقی انسان کو غرور کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو، جتنا تم عاجزی اختیار کرو گے اللہ تمہیں اتنا بلند کرے گا۔ غرور انسان کو بربادی کے قریب لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اسے عزت اور سکون عطا کرتی ہے۔ مصنوعی اور حقیقی خوشی کا فرق۔ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا، آج کے دور میں لوگ خوشی کیوں محسوس نہیں کرتے حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، کیونکہ وہ حقیقی خوشی کی تلاش میں غلط راستوں پر ہیں۔ حقیقی خوشی اللہ کی رضا میں ہے، جبکہ مصنوعی خوشی دنیاوی چیزوں میں تلاش کی جاتی ہے جو عارضی ہوتی ہیں۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال حقیقی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت لقمان اور ایک ذمہ دار کا قصہ۔ ایک بار ایک ذمہ دار حضرت لقمان کے پاس آیا اور کہا، اے لقمان، میری زمین میں کچھ بھی نہیں اگتا، میں کیا کروں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، زمین پر محنت کرو، لیکن اپنے دل کو بھی ٹھیک کرو، کیونکہ دل کے خیالات بھی انسان کے رزق پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر تمہارا دل حسد، کینہ اور ظلم سے پاک ہوگا تو تمہاری زمین بھی پھل دے گی۔ دوست کی پہچان کا واقعہ۔ ایک دن کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا، اے حکیم لقمان، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ حضرت لقمان نے کہا، دوست وہی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، تمہاری غلطیوں پر تمہیں نرمی سے ٹوکے اور تمہارے ساتھ اچھے وقت اور برے وقت میں کھڑا ہو۔ لیکن جو شخص تمہیں برائی کی طرف لے جائے اور تمہیں تمہارے عیب نہ بتائے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ غرور کے انجام کا واقعہ۔ حضرت لقمان ایک گاؤں میں گئے جہاں ایک متکبر شخص لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ حضرت لقمان نے اسے نصیحت کی، اے شخص، زمین پر اتنا غرور نہ کرو، کیونکہ یہ وہی زمین ہے جہاں تم دفن کیے جاؤ گے۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ عاجزی سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ۔ ایک دن حضرت لقمان کے بیٹے نے شکایت کی کہ زندگی میں بہت مشکلات ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ جو شخص ان میں صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے ان مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ مشکلات تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، انہیں کمزوری نہ بناؤ۔ موت کی تیاری کا سبق۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، اس دنیا کو اپنی آخری منزل نہ سمجھو، بلکہ اس سے ایک پل سمجھو جو تمہیں آخرت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی سکون سے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ لوگوں کی خدمت کا جذبہ۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا، جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ دوسروں کی مشکلات کو کم کرنا میرا فرض ہے۔ امتحان کے دوران صبر۔ حضرت لقمان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن ان کے مالک نے ان سے کہا، میں تمہیں سخت کام دیتا ہوں، لیکن تم کبھی ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، اللہ نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں جانتا ہوں
کیا آزمائش کے بعد اللہ کا انعام زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ حکمران کے لیے نصیحت۔ ایک دن ایک بادشاہ حضرت لقمان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ایک حکمران کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، عدل۔ ایک حکمران کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اگر تم عدل کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری حکومت مضبوط ہوگی، لیکن اگر تم ظلم کرو گے تو نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں نجات۔ غلامی اور آزادی کا سبق۔ حضرت لقمان غلام تھے، لیکن ان کی دانائی اور کردار کی وجہ سے ان کے مالک نے ایک دن ان سے کہا، اے لقمان، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں کیونکہ تم غلامی کے قابل نہیں ہو۔ حضرت لقمان نے کہا، آزادی اور غلامی انسان کی دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل آزاد ہے اور اللہ کی بندگی میں ہے تو انسان آزاد ہے، لیکن اگر دل دنیاوی خواہشات کا غلام ہے تو وہ آزاد ہو کر بھی غلام رہتا ہے۔ خوبصورت نصیحت۔ حضرت لقمان نے کہا، اگر تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو پہلے خود اس پر عمل کرو، کیونکہ لوگ تمہارے عمل کو تمہاری بات سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے الفاظ اور اعمال میں تضاد ہوگا تو تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زندگی کی حقیقت۔ حضرت لقمان نے اپنی حکمت زندگی کی مشاہدات اور تجربات سے حاصل کی۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، آپ کو حکمت اور دانائی کہاں سے ملی؟ حضرت لقمان نے کہا، میں نے دنیا کو غور سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ لوگ جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ وقتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ انسان سکون صرف اللہ کی بندگی میں پاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کا سبق۔ حضرت لقمان سے ایک دن کسی نے پوچھا، کیا انصاف صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، نہیں، انصاف ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جب تم اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ انصاف کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا، اگر تم کسی کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو یہی سب سے بڑا انصاف ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر وہ عنبر رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان، آسمان یا زمین کے اندر چھپا ہو تو اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ہمارے لیے پیغام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اور قصے صرف کہانیاں نہیں بلکہ حکمت کا خزانہ ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق، عاجزی، صبر، انصاف اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ان کی باتیں آج بھی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔